قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے تباہ و برباد ہونے اور ان کے عبرتناک واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ انہی تباہ و برباد ہونے والی قوموں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کئی ساری قوموں کو ہلاک کیا اور اپنے عذاب کے اندر مبتلا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے یہ چند لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب الرس کے نام سے مخاطب فرمایا ہے، ان لوگوں نے اپنی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کو دیکھنے کے باوجود انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیوں ہوئے؟ اور جب اس قوم کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا کیا حال کیا اور ان کو کیسے عبرتناک موت دی اور ان کا دردناک انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب الرس کا ایمان افروز اور عبرتناک واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اصحاب الرس ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور نہ صرف نعمتوں سے بلکہ ان کے سامنے کئی ساری قوموں کو ہلاک کیا، لیکن ان لوگوں کو اپنے عذاب سے بھی محفوظ رکھا۔ اصحاب الرس کون تھے اور ان کا تعلق کس قوم سے تھا؟ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اصحاب الرس کا تعلق قوم سمود سے تھا کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ قوم سمود دنیا کی دوسری سب سے طاقتور اور قدآور قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم سمود میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ عذاب الہی سے بچنے والے لوگوں کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب تھی۔ عذاب الہی کے بعد یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے حجر موت کے مقام پر آباد ہو گئے۔ وہاں ایک کنویں کے قریب ان لوگوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ان کے وفات کے بعد یہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جو انتہائی نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ یہ لوگ اس کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سردار کی وفات کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ رہنے لگے، چنانچہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چال چلی۔ شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو تمہارے سردار کی کمی محسوس نہ ہو اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں تم لوگوں کو حاصل ہوتی رہیں، تو تم لوگ اپنے سردار کا ایک بت بناؤ اور اس بت کو اپنے پاس رکھو، تاکہ تم لوگوں کو اپنے سردار کی کمی بھی محسوس نہ ہو اور اس کی برکتیں بھی تم لوگوں کو ملتی رہیں۔ لہٰذا اس قوم نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے اس سردار کا ایک بت بنایا اور اپنے سردار کی لاش کو اس بت کے پیچھے رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنے سردار کے اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ اس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنے سردار کو اپنا خدا ماننے لگے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو بھیجا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے سردار کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گئی۔
اور حضرت حنظلہ علیہ السلام سے تنگ آ کر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ چنانچہ جب اس قوم کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا اور اس قوم کے اس کنویں کو خشک کر دیا جس کے کنارے یہ لوگ آباد تھے اور جس کنویں کے پانی کے ذریعے یہ لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو خشک کر دیا تو ہر طرف قحط سالی پڑ گئی اور ان کے کھیت اور باغات خشک ہو گئے اور یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ بعض دوسری روایات کے مطابق اصحاب الرس وہ لوگ تھے جو قوم عاد اور قوم سمود سے بھی پہلے آباد تھے۔ یہ لوگ ایک صنوبر نامی درخت کی پوجا کیا کرتے اور اس کو اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کی بات نہ مانی۔ بالآخر تنگ آ کر اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس طرح حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس جہاں پر آباد تھے اس علاقے کے درمیان ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت حنظلہ علیہ السلام اندر ہی شہید ہو گئے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اس علاقے کے تمام کنووں کا پانی خشک کر دیا، اور اس طرح یہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ ایک کنویں کے پاس آباد تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اصحاب الرس کے نام سے پکارا ہے۔ اصحاب الرس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سارے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے پہلے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور لوط کی قوم نے۔ ان میں ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کا ذکر قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے تاکہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔